عورت کی امامت کرنا کیسا ہے؟ کیا اس کی جواز کی کوئی صورت ہے، یا کسی صلاۃ و تسبیح یا دیگر جو نمازیں ہیں اس کی جماعت کے حوالے سے شرعاً حکم کیا ہے؟ اس کی ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے اس مسئلے کی، لیکن اس کا جو اختصار ہے وہ یہی ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک عورت کا عورتوں کو نماز پڑھانا اور ان کا باجماعت نماز پڑھنا جائز ہے امام شافعی کے نزدیک۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کے اس مسئلے میں دو قول ہیں، ایک کے مطابق وہ کہتے ہیں عورتوں کی جماعت مستحب ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ غیر مستحب ہے۔ امام مالک کے نزدیک عورتوں کا عورت کی نماز یعنی ابتدا میں نماز پڑھنا یہ ناجائز ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت کا عورتوں کے لیے امام ہونا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور اس ضمن کے اندر ایک روایت ہمیں یہ ملتی ہے، اس کے جواز کی طرف صرف ایک روایت ہمیں ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ تھی جن کا نام تھا حضرت ام ورقہ بنت نوفل۔ یہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے لیے جانے لگے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی اپنے ساتھ جہاد کے اندر جانے کی اجازت دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور وہ کہنے لگی کہ میں بیماروں کی تیمارداری کروں گی اور وہاں پہ آپ کی خدمت کروں گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر کے اندر سکون سے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ آپ نے جہاد کی اجازت اس عورت کو نہیں دی، فرمایا گھر کے اندر سکون سے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ اس عورت سے متعلق یعنی حضرت ام ورقہ سے متعلق فرمایا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ورقہ بن نوفل سے ملنے ان کے گھر جایا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک مؤذن مقرر کیا ہوا تھا جو اس کے گھر کے اندر اذان دیا کرتا تھا، اور انہیں حکم دیا تھا کہ اپنے گھر والوں کی امامت کیا کریں۔ یعنی اس عورت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا تھا کہ آپ اپنے گھر والوں کی امامت کریں۔ عبد الرحمن بن خلیات بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کا مؤذن ایک بوڑھا شخص تھا، اور یہ جو عورت تھی یہ اپنے گھر والوں کی امامت کرایا کرتی تھی۔ اب اس ضمن کے اندر فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرض نمازوں میں عورتوں کی امامت کی اور ان کے درمیان کے اندر وہ کھڑی ہوئی۔ ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت عائشہ اذان دیتی تھی اور اقامت کہتی اور عورتوں کی امامت کرتی تھی، اور ان کے وسط کے اندر یعنی درمیان کے اندر کھڑی ہوتی تھی۔ اس سارے مسئلے کا جو اختصار ہے وہ یہی ہے کہ اس پر سب کا اجماع ہے کہ عورت مردوں کی امامت نہیں کر سکتی، عورتوں کی امامت حکمت کے تحت کر سکتی ہے، جیسے کہ نماز تراویح اگر عورتوں کو یوں لگتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر وہ اکیلے ادا کریں گی تو ان کی رہ جائیں گی، نماز 2-4 تراویح پڑھنے کے بعد بقیہ ان سے مکمل نہیں ہوگی، وہ کسی کام کے اندر مشغول ہو جائیں گی، یا کوئی اس طرح کی حکمت کے تحت ان کو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ کسی بھی باپردہ جگہ کے اوپر جا کر وہ عورت نماز تراویح کی امامت کرے، اور وہ جو ان کی امام ہے وہ پہلی صف کے اندر ان کے درمیان کے اندر کھڑی ہو، آگے ہو کے نہ کھڑی ہو۔ جیسے امام مردوں کا آگے ہو کے کھڑا ہوتا ہے تو وہ وہیں پہ ان کے درمیان کے اندر ہی شامل ہوگی، یہی اس کا حال ہے۔ اس کے علاوہ عام طور پہ مطلقاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا